کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کی کوشش اور محنت کا تذکرہ کیا، اور ایمان والوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا نصیب کرے گا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان کے پکے ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، قیامت پر۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کے پکے ہو گئے۔ ایمان کے شعبے، ایمان کی شاخیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر بنیادی جو ایمانیات ہیں ان کو تو ہر وقت یاد رکھے، اور وہ چند ہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان لانا۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ایمانیات تو ایسے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی ذہن سے غائب ہو۔ ہاں زہیب صاحب، کون کون سے بتائیے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کے آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ واہ، میں نے سمجھا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ عمر ان کی توجہ کے ساتھ بیٹھنے والی ہے، لیکن پھر بھی توجہ سے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے۔ یہ ہے ایمانیات، یہ انسان کو ہر وقت یاد رہنے چاہیے۔ بس جہاں قرآن میں آمنو کا ذکر آئے تو بس یہ 6 چیزیں آپ کے ذہن میں تو فی الفور آ جائیں۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ مبادیات کہہ لیں، ان کو بنیاد کہہ لیں، اور ان کو ایسے سمجھیں جس طرح درخت کی جڑیں، اوپر تو پھر ٹہنیاں ادھر ادھر بے شمار ہوتی ہیں، مگر یہ 6 چیزیں ایمانیات کی بنیاد ہیں۔ تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، ملائکہ پر ایمان لے آئے، قیامت پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے۔ وَهَاجَرُوا، اور جنہوں نے اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت بھی کر لی، ان کے ہاں ایمان آ گیا تو ایمان اتنا قیمتی ہو گیا، فرمایا اگر جائیداد رہتی ہے تو رہ جائے، مکان رہتا ہے تو رہ جائے، دولت رہتی ہے تو رہ جائے، قبیلہ رہتا ہے تو رہ جائے، قوم رہتی ہے تو رہ جائے، بیوی بچے رہتے ہیں تو رہ جائیں، مگر ایمان نہ رہے، ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو فرمایا وَهَاجَرُوا، جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو صحابہ اکرام دیکھو صدیوں سے وہاں رہنے والے تھے، اپنی جائیدادیں تھیں، اپنے مکانات تھے، اپنا مال دولت تھا، اپنے تعلق داری تھی، سارا کچھ تھا، مگر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مگر جب ایمان آ گیا تو اب کہا یا یہ لوگ یا ایمان، کہا یہ سارا قربان ہے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔
یہ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی. ہائے وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کیا. بِأَمْوَالِهِمْ، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا. حضرات صحابہ کرام کی مثالیں بڑی کثیر تعداد میں. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک جہاد کے موقع پر اعلان کیا، کون ہے جو سامان آج مال دولت پیش کرے اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو تو اس کے حق میں اللہ کریم جنت کا فیصلہ کر دے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا 100 اونٹ ساز و سامان سمیت. پھر کھڑے ہوئے دوبارہ، فرمایا 100 اونٹ اور ساز و سامان سمیت. پھر اور پیش کر دیے، اور ساز و سامان سمیت. اللہ اکبر، انتہا کر دی. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اتنا خرچ کیا، عادی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. جب اللہ کے پاک عمر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آج جو خرچ کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کریم کی جانب سے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تو ان کا مقابلہ کروں گا تاکہ آج یہ پیچھے رہ جائیں اور میں زیادہ خرچ کرنے والا بن جاؤں. حضرت عمر گئے گھر میں، کہا بھئی جتنا مال ہے آدھا رکھ لو اور آدھا آج پیش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. آدھا لے کر آگے، اور ساتھیوں سے پوچھتے ابوبکر آئے تو نہیں؟ فرمایا نہیں، ابھی آئے نہیں، آنے والے. انتظار میں بیٹھ گئے اور پاک پیغمبر کے قریب بیٹھے کہ آئیں تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو ذرا اندازہ ہو جائے کہ کیا لے کر آئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں مال جمع کر رہے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پہ ایسے ہاتھ لگا رہے تھے. کسی نے کہا جی یہاں کیا؟ کہا عورتوں کی عادت ہے سوئی دھاگا دیوار میں رکھ دیتی ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ لاہور شہر یہ دیواریں، ان میں کیسے سمجھ آئے گا، مگر ہماری جو تہذیب ہے وہ ایسی ہی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، ہماری ماں وہ کئی مرتبہ دیوار میں سوئی دھاگا رکھتی تھی. تو فرمایا وہاں تلاش کر رہے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا. اور ابھی اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں نہیں آئے، ابھی پہنچے نہیں. پہلے جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی نے دیکھا عجیب سا لباس پہنا ہے اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. عجیب لباس ہے، بٹنوں کی جگہ کانٹے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا جبرائیل بڑی مرتبہ دیکھا، بڑی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں، مگر یہ لباس تو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ طرز اور یہ انداز اس لباس کا آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میرا کیا، آج اللہ نے سارے ملائکہ کا لباس یہ کر دیا ہے کہ آج یہ لباس استعمال کرو، کیونکہ ابوبکر صدیق کا زمین پر میری رضا کے لیے آج یہ لباس ہے.
تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. حضرت عمر کان لگا رہے ہیں، قریب قریب ہو رہے ہیں کہ کیا جواب آئے گا. اللہ کے پیغمبر نے جب حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ کے رسول آدھا لے آیا اور آدھا چھوڑ آیا. یہ آج یقیناً میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، ہمیں تو یہ ایک عجیب سا ہی معلوم ہو رہا ہے، بھلا ایسا بھی ہوا ہوگا. فرمایا آدھا لے آیا آدھا چھوڑ دیا. جب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے اور کیا چھوڑا، فرمایا اللہ کے رسول جو گھر میں تھا وہ سارا سمیٹ کر لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا گھر میں چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے خدا کی قسم اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات ہو. اسی لیے تو میرے رب نے قرآن میں پھر یہ تذکرہ کیا اور اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر پر جس نے مال خرچ کیا میں رب نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ایک شخصیت باقی ہے کہ جس کا بدلہ ابھی تک نہیں چکایا گیا، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. خیر بے شمار مثالیں قرآن بھرا پڑا ہے. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ، جہاد کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنے مال قربان کیے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا. جو جان قربان کرنے والے تھے ان کے لیے مال کیا تھا. مگر یہ بھی یاد رہے وہ ایسی پاکیزہ منتخب من اللہ جماعت تھی کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ان کی نیت عمل کی ہوتی تھی. قرآن میں ایک آیت ہے مال خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے رات میں خرچ کیا، دن میں خرچ کیا، علل اعلان خرچ کیا اور چھپا کر خرچ کیا، تو معنی یہ ہوا کل 4 صورتیں بن گئیں. دن میں خرچ کیا چھپا کر، دن میں خرچ کیا علل اعلان، رات کو خرچ کیا علل اعلان، رات کو خرچ کیا چھپا کر. کتنی صورتیں ہو گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیسے میرا اس آیت پر عمل ہوگا. انہوں نے 10,000 درہم دن کے وقت خرچ کیا اور لوگوں کے سامنے خرچ کیا. پھر دوسرے دن 10,000 درہم خرچ کیا، دن کے وقت کیا اور پوشیدہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر رات کے وقت 10,000 درہم خرچ کیا اور لوگوں کے سامنے کیا. پھر اگلی رات 10,000 درہم خرچ کیا اور لوگوں سے چھپا کر کیا. فرمایا الحمدللہ اس آیت پر میرا عمل ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کر لیے، کیا؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اعظم، اعظم کا کیا معنی ہے؟ بہت بڑا. اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. کس کے نزدیک؟ میرے ہاں نہیں، آپ کے ہاں نہیں، کسی اور مخلوق کے ہاں نہیں. فرمایا عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے. مخلوق خدا ان کا درجہ سمجھے یا نہ سمجھے،
اعظم درجتاً، بڑا درجہ ہے ان کا اللہ کے یہاں۔ اور آخر میں اللہ کریم نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کیا معنی ہے؟ ہاں یہی ہے کامیاب، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ فائزون، فائزون، فائز، فوز اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جنت مل جائے جہنم سے بچ جائے۔ اب دو لفظ کہہ دیے، اب جنت کے اندر کی نعمتوں کو شمار کیا جائے، ان کے لیے کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے لیے نہریں بھی ہیں، ان کے لیے دودھ بھی ہوگا، ان کے لیے پھل بھی ہوں گے، اور ان کے لیے خدام بھی ہوں گے، گنتے جاؤ۔ جب ایک لفظ کہہ دیا بس یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچ گئے، عذاب سے بچ گئے، نعمت سے نوازیں گے۔ ایسی شخصیت کو کہتے ہیں اولئک ہم الفائزون، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ یعنی الفائزون بالجنت والناجون من النار، جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اور جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں، میرے اللہ نے فرمایا ان کے لیے بشارت کا اعلان ہے۔ کس کا؟ خوشخبری، اعلان ہے خوشخبری، اور خوشخبری بھی اللہ کی جانب سے۔ وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، رب کی جانب سے بشارت ہے، اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے ان کے لیے، برحمت منہ، اللہ کی رحمت کی۔ یعنی اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر میں مرنے کے بعد رحمت کروں گا، ایسے لوگوں پر میں مرنے کے بعد رحمت کروں گا، برحمت منہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ایک مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں ہم جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، ہم نمازوں کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، صدقات و خیرات کی وجہ سے، دیگر اذکار کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اور وہ اللہ کی رحمت حاصل ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل ہونے کے لیے یہ نیک اعمال ہے، یہ نیک اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ باقی جنت میں جانا وہ نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، بخاری شریف کی حدیث ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کتنا اللہ کا شکر ہے، دیکھو ہمیں یہ کہنے کا موقع بھی مل رہا ہے، آپ پڑھیں گے، کیونکہ بند کر کے رکھی ہوتی پھر تو ہم یہ نہ کہہ سکتے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا شاید ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں نہیں، اس لیے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کا تو کیا کہنا، اس لیے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی جنت میں تو آپ بھی یقیناً جائیں گے
اور سب سے اعلیٰ مقام جنت کا وہ آپ کے لیے ہے۔ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے یا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو وہاں کام بنیں گے اللہ کی رحمت سے، اس لیے فرمایا یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب، رب کی جانب سے بشارت ہے، رب کی جانب سے خوشخبری ہے، برحمت منہ، اللہ کی جانب سے رحمت کا، کہ وہاں تمہیں میری رحمت مل جائے گی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، آگے فرمایا وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی وہ تمہیں مل جائے گی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، اس کا ذرا ایک نظر اندازہ لگائیے۔ جب اللہ کریم رضوان، میں طالب علموں سے کبھی کبھی سبق کے دوران خوشطبی کیا کرتا ہوں، اگر کتاب میں نام آ جائے، چونکہ نام ہوتے جیسے حدیث کی سندوں میں آپ نام پڑھتے رہتے ہیں یا پھر حدیث میں بھی نام آ جاتے ہیں، اگر کلاس میں کسی طالب علم کا وہ نام ہو تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کا نام کتاب میں آ گیا، آپ تو سب کی دعوت کرے خوش ہو کر کہ میرا نام کتاب میں بول رہا ہے۔ ہاں، تو اس لیے میں نے کوشش تو بڑی کی کہ میں اپنے اوپر قابو پا لوں، مگر قابو ہو نہ سکا۔ تو کیوں وہ خوشطبی ہم اپنے ساتھی، اپنے بھائی رضوان صاحب سے بھی کر لیں کہ آپ کا نام تو اللہ کی کتاب میں آ گیا، عام کتاب نہیں، اللہ کی کتاب میں آ گیا، کتاب اللہ میں۔ تو خیر، جب اللہ کریم جنت والوں کو جنت میں داخل کر دے گا، سارے لوگ اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جائیں گے، یہی وہاں بھی تعارف ملاقات انشاءاللہ العزیز۔ یہ جس طرح آج ہم دست و بازو بن کر، بھائی بھائی بن کر، ہماری یہ ملاقات عالم ازل میں جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا وہاں بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد دنیا میں بھی ہماری ملاقات ہو گئی، اور جنت میں بھی ہم انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے، مگر اتنا فرق ہے کہ وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے، سب جوان ہوں گے۔ جب اللہ کریم جنت والوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اپنا اپنا ٹھکانہ پکڑ لیں گے، بڑی مزیدار زندگی گزر رہی ہوگی۔ اللہ کریم ملائکہ کے ذریعے اعلان کروائیں گے، اے میرے بندو کچھ اور چاہیے تو مانگو، کچھ اور چاہیے تو مانگو۔ سارے جنتی غور کریں گے کیا مانگیں، غور کر کر تھک جائیں گے، مانگنے کے لیے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، اتنا مل چکا ہوگا، سب کچھ مل چکا ہوگا۔ دنیا اور جنت میں فرق یہی ہے کہ دنیا میں رجتا کوئی نہیں ہے، دنیا میں رجتا کوئی نہیں ہے، بے شک وزیر اعظم بن جائے، بے شک صدر بن جائے، بے شک اس سے اوپر بھی بن جائے، رجتا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی محتاج ہوتا ہے، ہر کوئی تمنا لے کر جاتا ہے، ہر کوئی آرزویں لے کر جاتا ہے، اور جنت وہ مقام ہے کہ وہاں مانگنے کے لیے آرزو ہی کوئی نہیں ہوگی، اتنا عطا کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ کریم کی جانب سے اعلان ہوگا، بندو مانگو کچھ اور،
کچھ اور چاہیے۔ بندے کہیں گے اللہ مانگ تو لیتے، ہم کب باز آنے والے تھے، مگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مانگیں کیا، مل تو سب کچھ چکا ہے۔ پھر اللہ کریم کی جانب سے ملائکہ اعلان کریں گے، اے جنتیوں، اللہ کریم کا اعلان ہے، ابھی تمہیں ایک ایسی نعمت ملنے والی ہے جو ان ساری نعمتوں سے بڑی ہے، ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ابھی تمہیں وہ ملنے والی ہے۔ حیران رہ جائیں گے، ان نعمتوں سے بڑی اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر اعلان ہوگا، اے بندو آج سارے اپنے اپنے ٹھکانوں سے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ۔ جنت میں ایک میدان ہوگا، بہت بڑا میدان ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میدان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وہاں ممبر سج جائیں گے، صوفے سجا دیے جائیں گے، کرسیاں سجا دی جائیں گی، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی زبرجد کی، کوئی یاقوت کی، اور کستوری کی ٹیلے ہوں گے۔ فرمایا سب لوگوں کو وہاں جنتیوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہاں بڑا اعزاز ہوگا، بڑی عزت ہوگی، بڑا اکرام ہوگا، اور وہاں جمع ہونے کے بعد جنتیوں کو ایک خاص قسم کا جوڑا دیا جائے گا، پہنایا جائے گا، جوڑا پہنا دیا جائے گا، اور سارے بیٹھ جائیں گے، اور اس بیٹھنے میں عجیب لذت ہوگی۔ دل کرتے نہیں رہا ہونی، ہاں دل تو کر دیا ہونی ٹور جائیے۔ وہ کسی ماسٹر صاحب نے کوئی جنت نیکی کا ذکر کر کے کہا بچوں کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ایک بچے نے، سلیم نے ہاتھ کھڑے نہ کیے۔ ماسٹر صاحب نے کہا بیٹا سلیم آپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے؟ فرمایا میری امی نے کہا ہے سکول سے سیدھا گھر ہی واپس آنا ہے۔ اس بیچارے نے سمجھا رہے ہونی باہر ٹکٹ کاٹ رہے ہیں، بس کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں جمع ہونے کی لذت، وہاں بیٹھنے کی لذت، اس اجتماع کی لذت، اس میدان کی لذت، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب سی بدلی اوپر چھا جائے گی، اور اس بدلی کو بھی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اس سے پہلے جنت میں اس طرح کی بدلی دیکھی نہ ہوگی، حیران ہو جائیں گے کیا کوئی بارش ہونے لگی ہے، یہ بدلی کیسی چھا گئی ہے۔ اس بدلی میں بھی ایک عجیب نظارہ ہوگا، ایک عجیب حسن و جمال ہوگا، اس کے دیکھنے میں بھی ایک عجیب لذت الاعین، آنکھوں کی لذت ہوگی، اور اس کو بھی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس بدلی سے شبنم کے انداز میں، بارش کے انداز میں نہ، شبنم کے انداز میں خوشبو برسنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ خوشبو بند ہوگی، اور اللہ کریم کی جانب سے ملائکہ اعلان کریں گے اے لوگو آج تمہیں خالق کائنات اور رب کائنات کی زیارت ہونے لگی ہے، آج تمہیں اللہ کی دیدار اور اللہ کی زیارت کی نعمت کے لیے یہاں تمہیں جمع کیا گیا ہے۔ وہاں انتظار میں ہوں گے، اللہ کریم اپنی زیارت کرائے گا اور اللہ اپنا دیدار کرائے گا اس مقام۔ پھر اس مقام پر اللہ بندوں سے براہ راست کلام کرے گا، خطاب کرے گا۔ بندے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور رب کلام کرے گا، بندے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، بلا واسطہ رب کا کلام رب سے سن رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا
اے میرے بندو کچھ اور نعمت چاہیے، کچھ اور چاہیے، تو کہیں گے اللہ یہ بھی ہمیں سمجھ نہ تھی، اتنی بڑی نعمت مل گئی، اب تو بس انتہائی ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے اچھا پھر مجھے رب کی یہ بات سن لو، اب میں تمہیں اس مقام پر ایک اور نعمت دینے لگا ہوں جو اس نعمت سے بھی بڑی ہوگی۔ حیران ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے، اور اللہ کریم فرمائیں گے وہ میری نعمت ہے وَرِضْوَانَ، آج کے بعد میں تم سے ناراض کبھی ہمیشہ راضی رہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس خوشی کا انداز اور نقشہ اپنی مبارک زبان سے اس طرح بیان فرمایا کہ اگر جنت میں خوشی کی وجہ سے موت ہوتی تو اس میدان میں سارے جنتی خوش ہو کر مر جاتے۔ اس لیے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اور اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضوان صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ نے کتنا اچھا نام رکھا ہے۔ ہاں پھر تو گل اور پکی نہیں ہوندی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ وَجَنَّاتٍ، اور فرمایا ان کے لیے باغات ہوں گے، جنات باغات ہوں گے، باغ کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ، باغات ہوں گے، لَهُمْ ان کے لیے، فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ان باغات میں دائمی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ نعیم نعمتیں اور مقیم دائمی۔ اللہ کریم نے اتنا اچھا تذکرہ فرما دیا، کام کوئی نہیں، کاج کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں، مشقت کوئی نہیں، اور جنت میں اتنی نعمتوں کے انبار لگا دیے، وہاں نماز بھی کوئی نہیں۔ ویسے کوئی لذت کے طور پر جوش آ جائے تو وہ بات الگ ہے، جیسے قرآن دنیا میں پڑھنے پڑھانے والوں کو وہاں بھی لذت آئے گی تو کہیں گے اے اللہ آج ہمارا دل کرتا ہے تیرا کلام پڑھنے پڑھانے کو جس طرح ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے لگا لو ہلکا اور سورہ رحمان پڑھو، سورہ یوسف پڑھو، لگا لو ہلکا، وہاں بھی ہلکا لگ جائے گا۔ یہ ساڑھا درس اتھے بھی ہونا ہے۔ خیال ہوا ایسی نعمتیں بغیر مشقت کے ملیں، اللہ اکبر، بغیر مشقت کے۔ انسان بڑا حریص ہے، خطرہ معلوم ہونے لگا، وہاں کوئی قبضہ گروپ آ کر قبضہ نہ کر لے اور مجھے نکال نہ دے، یہ بھی تو ایک مصیبت ہوندی ہے نا، کیونکہ ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ بھائی مینوں کڈ نہ جان۔ ہر آدمی بڑے سے خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے آرام کا کھانا، کام کوئی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس کو پہلی دفعہ پولیس والے بدقسمتی سے پکڑ کر لے آئے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کسی لڑائی میں وہاں لا کر بٹھا دیا حوالات میں، ناشتہ بھی ملے، دوپہر کو روٹی بھی ملے، رات بھی روٹی ملے، ساتھ سالن بھی ہو، تازہ روٹی ہو، دال بھی ملے۔ انہوں نے کہا یار میں سارا دن کام کر کر کے کبھی روٹی ملے کبھی نہ ملے، کبھی پرانی ملے، سالن تو قسمت سے کبھی کبھی دیکھنا ہو، دیکھو روزانہ تازہ روٹی سالن کم ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑے مجذوبانہ اور معصومانہ لہجے میں تھانے دار صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا جی مجھے ایک دن کی اجازت دے دیں گھر جانے کے لیے۔
انہوں نے کہا خیر ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تھانوں میں حوالات میں آنے کے بعد پھر ایسے گھر بھی چھٹی کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ کہا نہیں صاحب واپس آؤں گا، میں بچوں کو اور بچوں کی ماں کو بھی لے آؤں، ہم سارے یہاں ہی رہتے ہیں، تو کیا وہاں ساری زندگی محنت کر کر کے کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، یہاں کام ہے ہی کوئی نہیں، تو دنیا میں روٹی کھانی ہے تو بس ہم یہاں ہی رہیں گے، ہمیں یہ روٹی ملتی رہے، تو اب یہاں ہی ہمیں رکھ لیں۔ وہ تھانے دار نے کیا یار اس مصیبت نو لاؤ۔ تو انسان نے جب سوچا کہ بھائی وہاں بڑی نعمتیں ہیں، بڑا کھانا، اتنی عیش، اتنی خوشی، اللہ اکبر، اللہ نے تو انتہا کر دی ہے جنت کے تذکروں کی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جنتی بیٹھا ہوگا اور سامنے ایک پرندہ اڑ کر جائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا یہ روسٹ ہوتا اور میں کھاتا، فوراً روسٹ کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کی سچی زبان نے فرمایا کہ سامنے آ جائے گا اور وہ کھانا شروع کر دے گا۔ منہ میں پانی تو نہیں آیا؟ میرے کو تو سنبھالیا نہیں جا رہا، کتنا بہترین گوشت آئے گا، اور صرف کوئی ایسا مشقت نہیں، کوئی مارداڑ نہیں، ارادہ ہوا۔ اسی لیے میرا رب قرآن میں کہتا ہے اے بندے دنیا میں زندگی گزار لے جس طرح میں رب چاہوں، اور جنت میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو تو چاہے گا، یا میری چاہت پوری کر لے جنت میں تیری چاہت پوری کروں گا۔ ہے یہ ایک مثال میں نے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑے تفصیلی تذکرے کیے۔ تو خیال ہوا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نکال نہ دے، کوئی قبضہ کرو، ڈاڈا آدمی نہ آ جائے۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہو گے، ہمیشہ کے لیے، کوئی خطرے والی بات ہو۔ خالدین فیہا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، آگے ابداً، حالانکہ خالدین کا معنی اپنا ہے ہمیشہ رہیں گے، اور ابدا اسی کی مزید تاکید اور بات کو پختہ کرنے کے لیے خالدین فیہا ابدا، معنی یہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ لا یخرجون، نکالے بھی نہیں جاؤ گے، ولا یموتون، موت بھی کوئی نہیں ہوگی، لا یسقمون، بیماری بھی کوئی نہیں ہوگی۔ بڑا آرام، بڑا مزیدار۔ دنیا تو ہر اعتبار سے الجھنوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، کبھی روٹی کی فکر، کبھی بیماریوں کی فکر، کبھی غموں کی فکر، کبھی کس چیز کی، کبھی کس چیز کی۔ برہان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کام ٹھیک ہے، بس یہ جو ہے نا آپ والی بات بڑی قیمتی ہے، کچھ اس کا حل کرنے کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اب آگے سے جو 3 ماہ کا کورس آ رہا ہے تو اس میں پھر کچھ مشورہ کریں گے کیا صورتحال کی جائے۔ تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا، بس اتنی بات سنو آگے، اللہ کریم نے دریا جس طرح کوزے میں بند کر دیا، ان اللہ عنده اجر عظیم،
اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ اجر سے مراد ہے یہاں الجنت و نعیم الجنت، جنت کی نعمتیں۔ اللہ کے ہاں جنت کی رنگ برنگی نعمتیں ہیں۔ اس سے اگلی آیتوں میں 2 آیتیں اس سے آگے ہیں، ان دونوں میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ ایک لفظ سنیں پھر ترجمے پر غور کریں کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں بنائی۔ ایمان سے قیمتی اسی وجہ سے مسلمانوں کا آپس کا جو تعلق ہے سب سے مضبوط، سب سے بہترین، سب سے سچا، سب سے سچا تعلق وہ ایمان والا تعلق ہے جو ہمارا قائم ہے۔ ہماری قرابتیں تو کوئی نہیں، پیار محبت ایک دوسرے کے دل میں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں چند دن پہلے، ہمارے درس کے ایک ساتھی ہیں، وہ بیمار تھے، آ نہیں رہے تھے۔ مجھے توحید صاحب سے معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں جی، تو میں نے آتے ہی پھر بچے کو کہا، میں نے کہا یار وہاں میں نے تیمارداری کے لیے جانا ہے۔ پھر جس دن آپ انہیں مل کر آئے اسی دن رات کو میں چلا گیا۔ جب اندر جا کر بیٹھے تو پہلے تو وہ کہیں جی یہ آپ آ گئے، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں حقیقت ہے خان صاحب میں ہوں۔ کہتے ہیں میں بیمار ہوں اور میں نے آج صبح ہی کہا تھا کہ مجھے وہاں لے جاؤ، میں صرف ان کو دیکھ کر آ جاؤں۔ اسی شام کو میں گیا، اسی صبح کہتے ہیں میں نے گھر وہ کہا ہے، پتہ نہیں کس کو کہا، بتایا بھی تھا مجھے یاد نہیں رہا، کہا میں نے آپ کو کہا، اے دیکھو بول دے نہیں، کہا مجھے لے جاؤ میں صرف دیکھاؤں انہیں۔ تو اللہ نے کتنا کرم کیا کہ میں کمزور تھا اور آپ یہاں آ گئے میرے پاس، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ میری ان کی قرابت والا تعلق نسبی تعلق نہیں ہے، ایمان والا تعلق ہے، اور محبت کا یہ حال ہے۔ اور وہ ساتھی یقین جانے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ تھکتے نہیں دعائیں کرتے۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ ہے سچا تعلق ایمان والا۔ تو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اور مسلمانوں کا جو آپس میں ایمان والا علم والا تعلق ہے یہ سب سے مضبوط تعلق ہے۔ اب اللہ کریم نے اگلی 2 آیتوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب قیمتی ایمان ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو وہ ایمان پہ قربان کر دو، اور ایمان کو کسی پر قربان نہ کرو۔ ماں باپ کو ایمان پر قربان کر دو، اولاد کو قربان کر دو، اپنی تجارت کو، کاروبار کو، مال کو قربان کر دو، مگر ایمان کو قربان، سب کچھ ایمان پر قربان کرو۔ ایمان کو ان چیزوں پر قربان، ہاں ایمان کو بیوی پر قربان نہ کرو۔ بیوی کہنا ایک کام نہیں کرنا، وہ دین کے خلاف، نہ ایمان کو قربان نہیں کرنا، باپ پر قربان نہیں کرنا، اولاد پر قربان نہیں کرنا، قوم پر قربان نہیں کرنا، قبیلے پر قربان نہیں کرنا، مال دولت پر قربان نہیں کرنا، کوٹھیوں کاروں پر قربان نہیں کرنا۔ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے ایمان پر، ایمان کسی پر قربان ہو نہ کرو۔ یہ ہے، اب ترجمے پر غور کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست،
باپ کو بھی دوست نہ بناؤ، بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر باپ کفر کو پسند کرتا ہے ایمان کے مقابلے میں، اگر بھائی کفر کو پسند کرتا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو اس باپ کو بھی دوست نہ بناؤ، بھائی کو بھی دوست، گویا باپ کو بھی قربان کر ڈالو ایمان پر، چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، بھائی کو بھی قربان کر دو ایمان پر، اگر چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، مگر ایمان کو بھائی پر قربان نہ کرنا، باپ پر قربان کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو آدمی ایمان کے مقابلے میں ان سے دوستی قائم کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسی لوگ ظالم ہیں۔ آگے اور کھول کر یہی بات بتائی، قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، بڑا غور کرنا، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، عشیرہ قبیلہ، اور تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ، اور تمہارے وہ مال و دولت، اقترفتموہا، جن کو تم کما چکے ہو، وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری وہ تجارت اور بزنس اور کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں ڈر ہو، وَمَسَاكِنُ، اور تمہارے کوٹھی مکان بنگلے، ترضونا، جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں، یہ جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، تمہیں زیادہ پیاری ہو جائیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، تو فتربصوا، اللہ کی جانب سے عذاب کا انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمرِہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ آج دعا سے پہلے ہمارے ایک چھوٹے ننھے مننے مجاہد حافظ، جو ان قریبی زمانے میں حفظ قرآن کی تکمیل کر کے اللہ کے فضل سے حافظ بنے، اور میری یہ بڑی چاہت تھی کہ اللہ میری زندگی میں اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اور وہ موقع میرے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ تو حافظ انیق خان، انہوں نے اس سے پہلے یہاں تلاوت بھی کی ہے، 2-3 مرتبہ کی ہے، تو اللہ کے فضل سے قریبی دنوں میں وہ قرآن مجید کے حافظ ہوئے۔ ان کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی ہی ایک مبارکباد ہے، اور آج ہم سب، آپ سب لوگوں کی جانب سے اس بچے کو بھی مبارکباد کہتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد کہتے ہیں، اور ان کے خاندان والوں کو بھی مبارکباد کہتے ہیں، اور ساتھ دعا گو ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم قرآن بھی بنائے۔ جس طرح حافظ قرآن بن گیا ہے، تو حافظ، یہ قاسم صاحب یاد رکھنا، آپ یہ اللہ کی امانت ہے، قرآن کا عالم بھی بنانا ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر سے کھا پی کر جس ٹہکے کے ساتھ اللہ کا حکم سنائیں گے، وہ عام ہمارے جیسے سناؤ، اسی تے ڈردی ہی رہنے، امامت مک نہ جائے،
تو روٹی ختم ہو جائے گی، لوگ کٹ دیں گے۔ اسی تے گل کر دیں 100 دفعہ سوچ کے کہ ہوں کراں کہ نہ کراں، لوگ ناراض ہو گئے۔ کیونکہ یہ اصول ہے، عام مسجدوں کے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ محلے میں اگر 200 آدمی ہیں اور ایک چوڑا چمار وہاں رہتا ہو اور نام کا چودھری کہلانے والا ہو، وہ اگر کہے میں مولوی صاحب تو ناراض ہاں، تو 199 آدمی ایک طرف، وہ ایک آدمی کی بات کی لاج رکھیں گے، کہنے یار یہ تو ساڈا محلے دار ہے، اس نال واہ ہے، مولوی صاحب اور لے آویں گے، مولوی صاحب تو چلا جا کیونکہ تیرے تو فلانا چودھری صاحب کہ ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ قوم دا حال تو یہ ہے۔ تو جب ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہوگا، اس کو کیڑا خطرہ مینوں کوئی کٹ دے گا؟ نہیں ڈاکٹر، میں بھی اسی لیے کھل کر بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھیوں پر اعتماد اور پورا یقین کامل ہے، یہ مجھے نکالیں گے نہیں، اسی لیے تو کرتا ہوں۔ اگر یہ خطرہ میرے تو سوار ہوتا تو میں بھی انسان ہوں، میں بھی یہ ڈردا رہتا، تار وقت وضو ہی ٹوٹتا رہتا بھائی کہ مسجد چلے نہ جائے، تو مسجد کدھر جانی ہو تو اتھے ہی رہ پائے گی، گیا تو میں ہی جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ اس کو عالم قرآن بھی بنائے۔ تو اب تھوڑی سی اس بچے سے ہم تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ کا منہ بھی میٹھا کرایا جائے گا انہی کی جانب سے۔ ماشاءاللہ، تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ان کو، ان کے ماں باپ کو، قاسم خان صاحب کو، توحید صاحب کو، عبید اللہ خان صاحب کو، برہان صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو بے انتہا مبارک۔ اور یہ بچہ ہے لیکن بفضل اللہ تعالی شاید کہ قاسم صاحب سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت یہ کرتا ہے۔ کئی مرتبہ کہتا ہے جی حقانی صاحب سے ملنے مجھے لے جائیں، آ جاتا ہے، حالانکہ ایک مرتبہ بھی میں نے ٹافی نہیں دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یہ دولت، یہ نعمت قاسم خان صاحب کو نصیب فرما۔ یا اللہ نظر بد سے بچا، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ تمام کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ انتہائی افسوس کے ساتھ
ہمارے درس کے ایک ساتھی حاجی خالد صاحب وابڈا ٹاؤن سے آتے تھے، بڑے ہی اچھے، بڑے پیار محبت والے اور بہت بڑے افسر تھے، اور ہمارے انتہائی محترم مکرم ساتھی جو ٹاؤن شپ سے تشریف لاتے ہیں پروفیسر محمد افضل صاحب، انہی کی محنت سے وہ یہاں آنا بھی شروع ہوئے، بلکہ ان کو لانے کی ذمہ داری بھی اٹھائی کہ میں لاتا رہوں گا، بیچارے لاتے بھی رہے۔ تو وہ حاجی خالد صاحب ہمارے درس کے ساتھی تھے، وہ کل اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں بھائی شروع کرو۔ ہاں بس تھوڑی دیر یہیں تشریف رکھے تاکہ